جب شریعت کے اصول میں شادی ہوگی، جس میں نان و نفقہ کم ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں یہود و نصارہ کی تقلید نہ ہو، جس میں برادران وطن کی تقلید نہ ہو، اس شادی کے ذریعے سے محبت اور دوستی پیدا ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی شادی کی برکت سے دنیا کی تاریخ میں یہ بالکل سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، وہ تاتاری جنہوں نے پورے عالم اسلام میں کے اندر ایک بہت بڑا قیامت برپا کیا تھا، عالم اسلام کا زوال ہوا، مسلم حکومتوں کا زوال ہوا، جنہوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور جنہوں نے انسانیت کو ختم کرنے کی قسم کھا لی، لیکن جب ان تاتاریوں نے مسلم خواتین سے شادیاں کی اور ان خواتین نے اپنے شوہروں پر جب اسلام کی تبلیغ کی، ان کے شوہروں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاسبان شریعت بنا دیا، پاسبان مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے، انسانیت میں انقلاب آ گیا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شادی کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت کے شعلے جو بھڑکتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ الفت و محبت کے سانچے میں اللہ تعالیٰ اسے ڈھال دیتا ہے۔ اور شادی کرو گے اگر سادگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے گا کہ تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں، آپ کو بخاری سے آپ کے بخار کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو بخاری کے نام سے بخار آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں۔ اس بخاری کے اندر میں بتاتا ہوں، ایک صحابی نے جب شادی کی تو اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی کہ آج کا ٹاٹا برلا بھی فیل ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بشارت سنانے والا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ یہ بشارتیں سنائیں اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنی زبانوں کی اصلاح کر لو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کر لو، اپنے اندر اپنی نیت کو خالص کر لو۔ اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ جس طرح غیروں کے سے مانگنا شرک ہے، اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے دوسروں سے سوال کرنا بھی شرک ہے۔ یاد رکھو، اگر اس نکاح کے ذریعے دولت اور پیسے کا حصول مقصود ہے، وی سی آر اور ٹی وی حصول ہے، بینک بیلنس حاصل کرنا مقصد ہے، تو یاد کرو اللہ کے نبی نے 3 چیزوں پہ قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 چیزوں پہ قسم کھائی ہے، جس میں سے ایک وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اللہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے سامنے۔ کروڑ بھی روپیہ حاصل کر لو گے حرام طریقے سے، لوگوں سے بھیک مانگو گے، اللہ کے نبی کی نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ محتاج رکھے گا، اللہ ہمیشہ تلاش رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، وہ دولت کے باوجود بھی اس کو سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ شادی کرو، اللہ سورۃ النور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیاں ان کا نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ شادی سے پہلے مالداری نہیں ہے، شادی کے بعد مالداری ہے۔ آپ پہلے ہی مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی بہت سارے مسائل لڑکی والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی اپنے آپ کو لڑکی والوں کے حوالے کر کے جانور کی قیمت میں آپ وصول کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ شادی پہلے کرو اور مدد بعد میں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ محتاج ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو غنی کہتے ہیں؟ نہیں، غنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت دے گا کہ کبھی اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی نا بھائی، غنی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا بھائی، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ غنی ہے، لیکن جب آپ شادی کرو گے تو جس طرح اللہ غنی ہے اللہ آپ کو بھی غنی کر دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غنی کر دے گا۔ اللہ اپنا محتاج رکھے گا، کبھی دوسروں کا محتاج نہیں بنائے گا۔ دیکھو اس روئے زمین کے اوپر صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ یہ صحابہ کرام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، لوٹے پیٹے تھے، اسلام کی خاطر سب کچھ انہوں نے گنوا دیا، دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ گنوا دیا، لیکن جب انہوں نے سنت پر عمل کیا اور شریعت کے مطابق شادی کی، اللہ نے صحابہ کو کتنی دولت دی۔ دور مت جاؤ، دیکھو عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو دیکھو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، اکثر لوگ عبد الرحمن بن عوف کی تاریخ سے واقف ہو گئے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ عبد الرحمن بن عوف جن کی امامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 1 رکعت نماز پڑھی، معلوم؟ یہ عبد الرحمن بن عوف
جب مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ مواخات قائم کیا، ان کے مواخاتی بھائی نے کہا میرے پاس 2 بیویاں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور ایک بیوی میرے پاس رہے گی، عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لو۔ کیا کہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، مجھے بازار دکھلاؤ، بنو قینقاع کا بازار دکھلاؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی اور چند دنوں کے بعد شادی کی، اور شادی بھی کی تو بخاری کی حدیث ہے کہ جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں۔ کیا حدیث؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران وفي روایت اثر صفرۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر زردی کے نشانات دیکھے، کیونکہ بیوی سے مقاربت ہونے کی وجہ سے زردی کے نشانات اور زعفران کے اثرات ان کے بدن پر تھے بیوی سے ملنے کی وجہ سے۔ مردوں کے لیے زعفران کا استعمال کرنا یا مہندی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہیم مہیم مالک مالک مالک، کیا بات ہے کہ دیکھ رہا ہوں تمہارے جسم میں زردی ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تزوجت امرأۃ من الانصار علی وزن نواۃ من ذهب، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کو ہم نے مہر متعین کیا ہے، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ لک، آپ نے مبارکبادی دی۔ دیکھو کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی۔ یہ نہیں کہا نبی نے کہ تم مدینے میں تھے مجھ کو کیوں نہیں دعوت ملی۔ جس عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جی، اور جن کو اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا شورا کے لیے، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری شادی میں برکت دے اور ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہیں۔ آپ نے ولیمے کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دعوت کیوں نہیں دی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے اتنی ہی تیزی سے سنت سے بھاگ جاتے ہیں۔ شادی کے لیے ہم شادی کرتے ہیں، پورے ملک کے لوگوں کو کارڈ بانٹتے ہیں، بتاؤ اس کا ثبوت۔ ہماری شادی کے لیے ہمارا بھائی سعودیہ سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، جاپان سے آ رہا ہے، کیا ثبوت؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی صحابہ نے محبت کی اس کا 10واں حصہ 1% 1.0 بھی محبت کر سکتے؟ کیوں نہیں عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا؟ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کہا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے شادی کے بعد اتنی دولت دی، یہ اصل پوائنٹ، شادی کے بعد اتنی دولت دی، کیونکہ پہلے انہوں نے تجارت کیا، پہلے بازار گئے، اللہ سے مانگا، اللہ سے سوال کیا، بھیک نہیں مانگا، کٹنم نہیں لیا۔ اللہ نے اتنی دولت دی کہ ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، کیونکہ قرآن نے کہا سورۃ النساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو عورتوں سے 2 2 3 3 4 4، یعنی 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کا حکم نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی خواہشات کوئی ضروری نہیں کہ ایک سے پوری ہو سکے۔ 83,000 دینار ملے، کتنے ملے؟ 83,000 دینار ملے، 83,000 دینار یعنی 83,000 دینار۔ جی دینار کی قیمت آج کے مارکیٹ میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سمجھ گئے؟ بہت زیادہ، یعنی صرف 8واں حصے کو 4 حصوں میں بانٹا گیا تو ہر عورت کو کتنا ملا؟ 83,000 دینار، 1400 سال پہلے کی بات۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج ہوں گے اللہ انہیں مالدار کر دے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے التمسوا الغنى فی النکاح، مالداری تلاشو، مالداری تلاشو نکاح کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اراد الغنى فلیتزوج، جو مالداری چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ اور سنو، ابو بکر صدیق کے داماد زبیر بن عوام، سعید و سعد وابن عوف و طلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح، جن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں زبیر بن عوام بھی ہیں۔ یہ زبیر بن عوام بخاری کی حدیث ہے، شادی سے پہلے غریب اور فقیر تھے اور کم پیسے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الغیرت میں ان کی بیوی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت اسما سے جب شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام کی تو ان کی بیوی میلوں پیدل جاتی تھی، انواں
فاحمل النم على راسی، کہتی ہیں کہ میں کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے، یعنی محتاجی تھی، غربت تھی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی